السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 21۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے انتقال کے بعد، جبکہ آپ کی 8 سال کی عمر تھی، یہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا بغرض تجارت، اور سارے مکہ والوں نے ابو طالب کو رخصت کیا۔ تو ابو طالب کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ 12 سال کی عمر تھی آپ کی۔ ابو طالب نے اپنے گھر کے مشورے میں یہ بات طے کی کہ بھی محمد کو ساتھ نہیں لینا سفر میں، اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے، اور سردی، گرمی، پہاڑیاں، پھر سفر کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ بچہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو آپ کا نہ لے جانے کا فیصلہ ہوا گھر میں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وداعی ملاقات کرنے لگے ابو طالب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ ابو طالب نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سفر کروں شام کا۔ ابو طالب نے کہا کہ بہت تکلیف والا سفر ہے، تم ابھی جو ہے یعنی یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ لے آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے۔ اس وقت میں ویزا، ٹکٹ، سیٹ وغیرہ کے تو مسئلے تھے نہیں۔ فوراً گھر پر گئے، ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی اسے لے لیا، اور لے کر قافلے میں شریک ہو گئے اپنے چچا کے ساتھ۔ 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا۔ جب آپ شام کے سفر پر جا رہے تھے ابو طالب کے ساتھ، تو کبھی کبھی پہاڑیوں سے اور درختوں سے رستے میں چلتے چلتے یہ آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ بات تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے۔ تو لوگ سنتے تھے کہ بھی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی تو 12 سال کی عمر ہے، نبوت تو ملی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بھی آواز کہاں سے آتی ہے۔ قافلے والے جو قافلے میں تھے وہ سارے کے سارے سنتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شام پہنچے۔ جب شام پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا۔ راہب کا ایک مقام ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنا جو گرجا گھر ہوتا تھا اس کے اوپر ایک کمرہ بنا رہتا تھا، وہ وہیں رہتا تھا، نیچے اترتا نہیں تھا۔ راہب نیچے اترے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑی چیز وجود میں آئی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے اترا ہے۔ تو راہب بھی اوپر بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ کوئی عجیب شخصیت آ رہی ہے۔ وہ راہب فوراً نیچے اتر آیا، اور راہب نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں جہاں سے یہ لڑکا گزر رہا ہے وہاں پر بادل جو ہے وہ سایہ کر رہے ہیں، درخت جو ہے وہ جھک رہے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جھک رہی ہے۔ یہ راہب نے دیکھا۔ آپ کی عمر 12 سال کی تھی، اور جب راہب نے منظر دیکھا تو راہب نے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر راہب زمین پر آ گیا۔ جب زمین پر آ گیا
تو پورے شام والے قاعدے لے کے تو کوئی بہت بڑا معاملہ ہوا ہے جو راہب زمین پر آیا ہے، اور یہ قافلہ بھی پہنچا، راہب نے سب کو ٹھہرایا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا، پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔